الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، سورۃ القدر سے آج ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، قدر والی رات، شب قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو رب کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں، یہ سورۃ القدر ہے۔ اس سورت پر اگر ہم غور کریں تو اس کو اللہ رب العالمین ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اس میں جو قرآن مجید کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو واضح کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ عظیم رات آنے والی ہے نا انشاءاللہ، تو اس رات کی فضیلت بھی اس صورت سے ہمیں بہت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ قرآن کا نزول دن کے بجائے رات میں ہونا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ رات کی اپنی ایک خاص فضیلت اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بات ہمیں قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن سے چند مثالیں ہم لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں، رات کے کچھ وقت میں، تو یہاں پر رات کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اسی صورت میں آیت نمبر 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کے وقت میں آپ تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 40 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات کے وقت اور اسی طرح سجدوں کے بعد آپ تسبیح کرتے رہیں۔ اور سورہ ذاریات آیت نمبر 17 میں فرمایا كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ رات کے وقت بہت کم سویا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، تو ان آیتوں پر اگر آپ غور کریں، رات اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کر کے اس میں کچھ کام اور کچھ اعمال کی طرف ترغیب بھی دی ہے۔ حدیث سے ہم کو یہ مثال صحیح بخاری کہ حدیث نمبر 1145 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نزول کے لیے دن کا وقت نہیں بلکہ کیا وقت متعین کیا؟ رات کا وقت متعین کیا، تو اس سے بھی رات کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ نزول فرماتا ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ نزول جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رات رحمت الہیہ کے لیے اور اپنے بندوں پر رب کی تجلیات کے لیے خاص ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت دل خالی ہوتا ہے، مصروفیات سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور رات پرسکون ہوا کرتی ہے۔ ایسی رات میں
ڈر و خوف زیادہ ہوتا ہے دل کی صفائی اور دل کی حاضری کے لیے بھی۔ تو اس ناحیے سے رات ساری کی ساری ہم سونے میں پوری طرح اللہ کے ذکر سے خالی گزارنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز۔ اس لیے کہ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس کوئی خبیئہ ہو۔ کسے کہتے ہیں خبیئہ؟ یعنی ایسا عمل جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان میں خاص ہو، لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے پائے، اور ایسے نیک اعمال ہماری اپنی آخرت کی نجات میں، آخرت کی سختیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے بہت اہم ہوا کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کے لیے رات کا وقت جہاں برائیوں اور گناہ کے کاموں کے لیے وہ بڑا غنیمت سمجھتے ہیں، تو نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکی کے لیے رات کو بڑا اہم سمجھ کر نیکیاں ضرور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اس صورت کے اندر میرے بھائیوں، اگر ہم ذرا سا غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہاں کیا بیان فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اسے ہو پروناؤن استعمال کیا، ضمیر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کس کو نازل کیا اللہ؟ قرآن۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس میں لفظ قرآن سیدھا کہنے کے بجائے ضمیر کیوں استعمال کیا؟ غور کیجئے، علماء مفسرین کرام کس قدر اللہ رب العالمین انہیں حکمت و دانائی عطا کرتا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنے سے، کرتے رہنے سے کس طرح کے وہ علم کے موتی ہم جیسے طالب علموں کے لیے عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ علماء کی صحبت میں رہنا، علم کی کتابیں پڑھتے رہنا، قرآن مجید کا خاص طور پر ایک ورد پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا، ترجمہ کے ساتھ اس کو سمجھنے، غور کرنے کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کے سارے علوم کا بھی منبع اور سرچشمہ یہی قرآن مجید ہے۔ اب یہاں انا انزلناہ ہو کہا، انا انزلنا القرآن نہیں کہا، تو ہو سیاق کلام سے یہ جو بات واضح ہوتی ہے کہ وہ قرآن ہے، اس میں 3 وجوہات سے قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ نام کے بجائے ضمیر ذکر کرنے میں یہ دلالت ہے کہ وہ بڑی شہرت یافتہ چیز ہے جس کے نام کے ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سنتے ہی سب کے سمجھ میں آ جائے، سب کی سمجھ میں آ جائے، وہ ایسی مشہور چیز ہے۔ دوسری وجہ، اس کے نازل کرنے کے لیے سب سے افضل وقت کا انتخاب۔ قرآن کو نازل کرنے کے لیے کس کا انتخاب؟ سب سے افضل وقت کا انتخاب۔ کون سا وقت ہے وہ؟ رات کا وقت، ابھی تو ہم سن چکے ہیں، اور وہ رات بھی کوئی ایسی ویسی رات نہیں۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، شب قدر۔ کتنے مہینوں سے افضل؟ 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ ہاں جلدی، ریاضیات کے جو ماہر ہیں میتھمیٹکس کے، 83 ایئرس 3 مہینے کچھ اور دن ہوتے ہیں، عموماً اس کو 83 سال 4 مہینے کہا جاتا ہے۔ تو غور کیجئے، ہم میں سے کوئی اتنی لمبی عمر جیے گا پتہ ہے، لیکن اگر اس ایک رات کو پانے کے لیے ہم محنت کریں خوب، کتنا اچھا رہے گا۔ تیسری وجہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نازل کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ کس کے نازل کرنے کی نسبت؟
انا انزلنا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، بے شک ہم نے نازل کیا. تو اس طرح سے قرآن مجید کی کتنی عظمت کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ضمیر میں ذکر کیا اس لیے کہ بڑی مشہور کتاب. دوسری وجہ یہ ہے کہ سب سے افضل وقت میں نازل کیا اور اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی نازل کرنے کی. تو اس اعتبار سے قرآن کی عظمت ہوئی. تو اب جب قرآن کی عظمت ہے تو جو قرآن کو پڑھے گا، پڑھائے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی بھی عظمت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ ارے چھوڑا یار، یہ بتاؤ کو کیا بات، یہ کچھ کام کا نہیں ہے، ایک دمڑی کا نہیں ہے. یہ ہمارے ماحول میں جو بچہ بڑا انٹیلیجنٹ کلیور بچپن سے، ارے بڑا شارپ ہے یار، کیا کریں گے، کہاں ڈالیں گے، ارے اس کو وہ ایمبیسی اسکول میں ڈالنا، اس کو وہ انٹرنیشنل اسکول میں ڈالنا، وہ کرسنٹ اس میں اور یہ ارے یہ کچھ کام کا نہیں ہے، ڈالے جاؤ اسے مدرسے میں ڈالو. یہ اس طرح کی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ قرآن کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں یا قرآن کا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ قرآن کی قدر کر رہے ہیں یا قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں؟ اس لیے قرآن کی عظمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف اسے جزدانوں میں لپیٹ کے رکھیں، صرف اس کے ساتھ چومنے کا معاملہ کریں، بلکہ ہماری عملی زندگی میں وہ نافذ ہو تاکہ ہم وہ عظمت کو پہنچیں جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے. اللہ اس کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس سورۃ القدر میں ہدایت کی جو بڑی اہم بات ہمیں ملی وہ یہ کہ لیلۃ القدر کی اور جو کچھ اس رات میں ہے ان کی فضیلت کا ہمیں علم ہوا. اس لیے اب کچھ ہی دنوں بعد، بلکہ آج سے 5 دن کے بعد جب یہ رات شروع ہونے والی ہوتی ہے اور آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات میں ہوتی ہے، تو ان راتوں میں جاگ کر خوب اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہم لیلۃ القدر کے اس اجر کو پا سکیں. اور اس کا ایک اجر یہ بھی ہے جس سے صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب پانے کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سورۃ العلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم. تو پڑھتا رہا، تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. کلا، ہرگز نہیں، سچ مچ، ان الانسان لیطغی. انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ان رآہ استغنی. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ، بڑا تونگر اور مالدار سمجھتا ہے. ان الی ربک الرجعی. نہ بھول، یقیناً لوٹنا تجھے تیرے رب کی طرف ہے. ارأیت الذی ینہا. بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے. عبدا اذا صلی. وہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی. بھلا بتلا اگر وہ ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی. یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. ارأیت ان کذب وتولی. بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو. الم یعلم بان اللہ یری. کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ. یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ.
ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، خطاکار گنہگار ہے۔ فلیدعو نادیہ، اب یہ اپنی مجلس والوں کو بلائے، اپنی گینگ والوں کو بلائے۔ سندعو الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے پیادے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کھلا، ہرگز نہیں۔ لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی بات نہ مان بلکہ تو سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ عموماً جب ہم اس صورت کی تلاوت کرتے رہیں تو اس موقع پر سجدے تلاوت ہے، یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے، اس صورت کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن وقت ہمیں ساتھ نہیں دے گا، اس لیے چند اہم باتوں کی طرف ہم پہلے توجہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، یہ جو بیان کیا تو اس میں قلم کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ تعلیم کے طریقوں میں سے یہاں قلم سے لکھنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس لیے کہ جو بھی علم ہے، تمام قسم کے علوم، ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے قلم یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب بھی وحی نازل ہوتی تھی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لکھنے والوں کو بلاتے اور آیتیں لکھوا دیا کرتے تھے۔ قلم کی اہمیت دین و دنیا کی بہت ساری مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہیں، اس لیے قلم کی اہمیت کو سمجھیں۔ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ لکھنے پڑھنے کو سیکھیں۔ اور قلم کی اہمیت یہاں اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمائی، سورۃ القلم کے نام سے ہی ایک سورت ہے 29ویں پارے میں، تو اس سے بھی آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ سچر کمیٹی ہو، دنیا کی کوئی بھی کمیٹی ہو، دنیا کی کوئی بھی کمیشن ہو، کچھ بھی وہ اپنے سٹیٹسٹکس پیش کریں، لیکن ہم مسلمانوں کو اپنی حقیقت نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ علم میں اتنے بیکورڈ ہو گئے ہیں، ان کا علم میں لٹریٹ میں اتنا پرسنٹیج کم ہے، اس طرح کی جو باتیں سن کر ہمیں اپنے آپ میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، اس میں علم، قلم پڑھنے کی بات آئی اور اس کی تاکید کی گئی۔ ہم مسلمان کیسے علم میں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے آگے بڑھیں۔ آپ کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے کوئی بھی ہنر اختیار کریں، لیکن علم سے پیچھے ہرگز نہ رہیں، اور اپنی کمائی کے چکر میں پڑھ کر، اپنے پیٹ کی فکر میں پڑھ کر، علم جو ہمیں ثریا بلکہ آگے اس سے بھی اونچا جنتوں میں بھی بہت اونچا مقام دلا سکتا ہے، اس علم سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو علم کا شعور اور اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، 80 سال 85 سال 90 سال کی عمر والا بھی کہیں 10ویں کا امتحان لکھتے ہوئے، کہیں 12ویں کا امتحان لکھتے ہوئے، کہیں گریجویشن کا امتحان لکھتے ہوئے ہم خبروں میں دیکھتے ہیں نا۔ اور اسی ان پڑھ پن کو، الٹریٹ کو، جہالت کو ختم کرنے کے لیے نحو محو الامیہ، امیت یعنی لٹریٹ کو، جہالت پن کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے حکومت کے ادارے بڑوں کے لیے تعلیم کی کلاسز بھی رکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم بڑی عمر میں آ کر حاصل کرنا یہ کوئی شیم نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، یہ اپنے لیے خود ذاتی طور پر ایک فخر کی چیز ہے۔ آگے بڑھیں، علم حاصل کریں اور علم میں ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے قرآن ہمیں کیسے انکریج کرتا ہے، کس طرح سے ہمیں ترغیب دیتا ہے، ذرا قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں دوسرا نقطہ، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، پڑھتے رہو، آپ کا رب بڑا ہی کرم والا ہے۔ اس پاک پروردگار کا یہ کرم ہے کہ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا، اسے علم کے ذریعے مشرف و مکرم بنایا۔ یہ علم وہ پیمانہ ہے
جس کے ذریعے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کن سے افضل قرار پائے؟ فرشتوں سے، بلکہ ساری مخلوقات سے، ساری مخلوقات سے۔ اور آج ہم ان کی نسل ہوتے ہوئے علم سے دور رہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تیسرا نقطہ، تیسرا قابل غور پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں خبر دیتا ہے، جیسے ہم اس سے پہلے ابھی پڑھ چکے ہیں آیتیں، ارآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہے، اب وہ کسی کا محتاج نہیں رہا، تو گھمنڈ، تکبر، برائی اور سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو دھمکی دی اور وعید سناتے ہوئے اسے نصیحت بھی کی، چنانچہ فرمایا ان الی ربک الرجع، یقیناً لوٹنا تو تجھے تیرے رب کی طرف ہے، وہاں تمہیں اپنے مال کا حساب دینا ہوگا کہ تم نے اسے کہاں سے کیسے جمع کیا اور کن جگہوں پر خرچ کیا۔ تو اس لیے مال کے چکر میں پڑ کر علم سے محروم نہ ہو، علم سے محرومی اپنے رب سے دوری کا ذریعہ ہوگی، اور جتنا صحیح علم قرآن و حدیث کا حاصل کریں گے اتنا اپنے رب کے قریب ہوں گے۔ اور اس صورت کے اندر جو سورہ علق یا اقرا بھی کہتے ہیں، ہمارے لیے عمل کا پیغام یہ ہے کہ روزانہ 2 صفحے ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پڑھیں گے؟ جواب سب سے نہیں آ رہا ہے، کہیں وعدہ کریں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، مشکل ہے۔ ہاں، ڈرو مت، ڈرو مت، ہمت کرو، ہمت کرو۔ رمضان کا سنہرا موقع یہ آ رہا ہے، اس میں بھی علم حاصل کرنے کے بہت سے بہترین چانسز ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ دوسری نصیحت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ سے خوب دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور دعا کرو اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تو مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہو، یہ اس میں ہمارے لیے عمل کا پیغام ہے۔ اسی طرح عمل کا ایک اور پیغام بھی ہے، وہ کیا؟ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ مجھے میری پیشانی کو نیکی اور تقوی کے کام میں لگا دے۔ اس صورت میں وہ جھوٹی پیشانی، گنہگار پیشانی، اللہ نے ذکر کیا نا کس طرح آیت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کہ ہم ان برے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، نیک دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے رہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ لا تطعہ واسجد واقترب، برے لوگوں کی بات کبھی نہ مانا کریں، جو عمل سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں ان کی بات نہ مانا کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج بھی ہمارے درمیان کئی لوگ ایسے ہیں، نماز پڑھنے والوں کا مذاق کچھ لوگ اڑاتے ہیں، جالیات میں آ کر علم سیکھنے والوں کا کچھ مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرے کئی اور نیکی کے کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی بات میں آپ ہرگز نہ آئیں اور ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دیں۔ یہ نیک کام کرنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے واسجد واقترب، کیا کریں؟ نماز میں سجدہ آئے، تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آئے، یا کوئی آپ کو بڑی خوشخبری ملے تو اس موقع پر شکر کا سجدہ کریں، وہ سجدے کرتے ہوئے اللہ کا تقرب چاہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا نیک ارادہ رکھیں۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا پیغام یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی میں علم کی اہمیت کو، پڑھنے کی اہمیت کو سمجھیں، اس لیے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت، یہ وہ عظیم آیت ہے جو قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے، یہ وہ عظیم آیت ہے جس کے ذریعے محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج اس آیت کے ذریعے پہنایا گیا، نبوت کا منصب آپ کو اس آیت کے ذریعے عطا کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں سیکھیں، آپ امت اقرا ہیں، آپ امت علم ہیں، آپ وہ امت ہے جو علم کو بہت زیادہ اہمیت دینے والے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو ان صورتوں کو سمجھنے کی اور اس کے اندر جو کچھ یہ بڑی قیمتی موتی ہیں ان کو اپنے زندگی میں عمل میں لانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔